شہر کی مصروف اور چمکتی ہوئی سڑکوں سے دور ایک بوسیدہ اور پرانی گلی کے آخری کونے میں دانش کا مٹی کا گھر تھا۔ محرم کا چاند نظر آ چکا تھا اور ہر طرف سیاہ پرچم لہرا رہی تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سوگ اور احترام کا احساس تھا، لیکن دانش کے دل کے اندر اس سے بھی بڑا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ایک ایسی بڑی غلطی، ایک ایسے گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چین چھین لیا تھا۔ اس نے چند سال پہلے دولت کی ہوس میں آ کر اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا تھا اور انہیں بستر مرگ پر تنہا چھوڑ دیا تھا، اور اب جب وہ خود زندگی کے اس موڑ پر تھا جہاں اس کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی سکون، تو اسے ہر پل اپنے باپ کی وہ آخری سسکیاں یاد آتیں اور اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ روز رات کو اٹھ کر روتا، توبہ کرتا، لیکن اس کے اندر کا انسان اسے مسلسل ملامت کرتا تھا کہ جس نے اپنے باپ کو تڑپایا ہو، اس کی توبہ خدا کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ اسی شدید ذہنی کرب اور مایوسی کے عالم میں وہ محرم کی 5ویں رات کو اپنے گھر سے نکلا اور ننگے پاؤں سڑکوں پر چلنے لگا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے قدم اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں، بس اس کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کاش اسے کوئی ایسا راستہ مل جائے جہاں اس کے گناہ دھل سکیں اور اس کے تڑپتے ہوئے دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے۔ چلتے چلتے اس کے قدم ایک بہت پرانی، خاموش اور تاریخی مسجد کے صدر کے دروازے کے پر جا کر رک گئے، جہاں اندر مدھم سی روشنی تھی اور فضا میں گلاب کی ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں ایک ستون کے ساتھ سر ٹک کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ دھیمی آواز میں سسکیاں لے رہا تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر ایک انتہائی شفیق اور گرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو سامنے سیاہ لباس میں ملبوس، سفید چمکدار داڑھی اور انتہائی نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو حیدر نے زندگی میں کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ بزرگ نے انتہائی دھیمی اور رکت امیز آواز میں کہا کہ بیٹا، یہ محرم کا مہینہ تو مایوس دلوں کو جینے کا حوصلہ دینے آیا ہے۔ تم خدا کے گھر میں بیٹھ کر اس طرح مایوس کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس مہینے کی نسبت اس گھرانے سے ہے جو کٹے ہوئے سروں کے ساتھ بھی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے دعائیں مانگتا رہا؟ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں پیاس، وفا اور کربلا کا وہ سچا قصہ سناتا ہوں جو تمہارے مایوس دل کو ایک نئی زندگی دے گا۔ بزرگ دانش کے برابر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کربلا کے اس تپتے ہوئے میدان کا نقشہ کھینچنا شروع کیا کہ بیٹا، ذرا تصور کرو، محرم کی 7ویں تاریخ کا جب امام عالی مقام کے کنبے پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا، وہ فرات جس کا پانی جانور بھی پی رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے نواسے، ان کی بیٹیوں اور معصوم بچوں پر اس کی ایک بوند حرام کر دی گئی تھی۔ تپتی ہوئی ریت تھی، دمشق کی گرم ہوا کے تھپیڑے تھے اور خیموں کے اندر سے 4 دن کے پیاسے معصوم بچوں کی یعنی پیاس پیاس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ اس کی زبان سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی اور اس کی ماں کی گود میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ خیمے کے کونے میں بی بی سکینہ اپنے چچا عباس کا دامن پکڑ کر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ چچا جان، مجھے پانی نہیں چاہیے، بس میرے سینے پر یہ خالی ٹھنڈا مشکیزہ رکھ دیں تاکہ میری تڑپتی ہوئی چھاتی کو کچھ آرام آ جائے۔ غازی عباس جو شیر خدا کے بیٹے تھے، جب انہوں نے اپنی بھتیجی کے وہ سوکھے ہوئے ہونٹ اور تڑپ دیکھی تو ان کا جگر چھلنی ہو گیا۔ انہوں نے امام وقت سے اذان جہاد مانگا، لیکن امام نے فرمایا کہ عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر تم سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی تو جاؤ اور صرف خیموں سے پانی لے کر آؤ۔ دانش خاموشی سے سن رہا تھا اور وہ بزرگ کی آواز میں درد بڑھتا جا رہا تھا کہ عباس نے اپنی تلوار کو میان میں ہی رہنے دیا، صرف ایک خالی مشکیزہ اٹھایا اور اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف بڑھے۔ ان کی ہیبت ایسی تھی کہ دریا پر پہرا دینے والا دشمن کا ہزاروں کا لشکر بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ عباس نے دریا میں قدم رکھا، پانی چلو میں لیا۔ 4 دن کی شدید پیاس تھی، حلق سوکھا ہوا تھا، پانی ہاتھ میں تھا، لیکن اچانک غازی کے خیموں کو پیاسی سکینہ یاد آ گئی۔ انہوں نے وہ پانی واپس دریا میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس، تو پانی پی لے اور فاطمہ کا لال پیاسا رہے۔ یہ عباس کی غیرت کو کبھی گوارا نہیں۔ انہوں نے مشکیزہ بھرا اور اسے اپنے کندھے پر رکھ کر خیموں کی طرف واپس دوڑے، لیکن دشمن جانتے تھے کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو حسینی جوانوں کو نئی طاقت مل جائے گی، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔
ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر غازی کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ انہوں نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھاما تو دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ غازی نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ ان کا پورا جسم لہو لہان تھا، لیکن ان کی نظریں صرف خیمے کے دروازے پر تھیں۔ پھر اچانک ایک منحوس تیر آیا جو براہ راست پانی کے مشکیزے پر لگا اور سارا پانی ریت پر بہہ گیا۔ بیٹا، اس وقت عباس کا جو دل ٹوٹا وہ بازو کٹنے پر بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر سوچا کہ اب میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بزرگ نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور دانش کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب امام حسین اپنے بھائی عباس کے لاشے پر پہنچے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عباس، آج میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ امام نے تنہا اپنے 70 سے زیادہ پیاروں کے لاشے اٹھائے، جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کے ٹکڑے چنے، اور آخر میں جب وہ خود مقتل کے میدان میں آئے، جب ان کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا، جب ذوالجناح خالی خیموں کی طرف لوٹ چکا تھا اور شمر ملعون امام کے سینے مبارک پر بیٹھ چکا تھا، اس آخری وقت میں بھی جب امام نے اپنا سر سجدہ خالق پہ رکھا تو ان کے ہونٹوں پر اپنی ذات یا اپنے بچوں کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ سجدے میں رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ، میری اس قربانی کو قبول فرما اور میری نانا کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ وہ حسین جو آخری سانس تک تمہارے اور میرے جیسے خطا کاروں کی بخشش کی دعائیں مانگتا رہا، تم اس کے در پر آ کر اپنی توبہ سے مایوس ہو رہے ہو۔ بیٹا، سچے دل سے حسین کا واسطہ دے کر خدا سے معافی مانگو، وہ رحیم و کریم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ دانش کے اندر کا سارا جمود ٹوٹ گیا۔ وہ مسجد کے تپتے ہوئے فرش پر سجدے میں گر گیا اور اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی شدت سے رویا کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے میرے باپ کی نافرمانی معاف کر دے، مجھے حسین کے سجدے کا واسطہ میری خطا بخش دے۔ وہ کافی دیر تک سجدے میں پڑا روتا رہا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بھاری پتھر ہٹ گیا ہو اور اس کے دل میں ایک انوکھی ٹھنڈک اور سکون اتر آیا ہو۔ جب کافی دیر بعد اس نے روتے ہوئے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو فجر کی پہلی اذان کی آواز گونج رہی تھی اور مسجد میں صبح کا ہلکا سا اجالا پھیل چکا تھا، لیکن جب اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہاں ستون کے پاس صرف ایک سیاہ رنگ کا کپڑا رکھا تھا جس پر سنہری رنگ سے یا حسین کڑا ہوا تھا، اور پوری مسجد میں گلاب کی ایک ایسی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس دنیا کی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ دانش سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ اس کی مایوسی دور کرنے اور اسے صراط مستقیم پر لانے کے لیے غیب سے بھیجی گئی ایک ہستی تھی۔ اس نے اس متبرک کپڑے کو چوما، اسے سینے سے لگایا اور ایک سچے حسینی بن کر جینے کا پکا عہد کر لیا۔